بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی ہماری ویڈیو کا جو عنوان رہے گا، موضوع گفتگو رہے گا، وہ جناب حسن اللہ یاری نے اپنے ایک کالر کو کہ جس نے کال کر کے ان سے غیر اللہ سے حاجات مانگنا اور جملہ یا علی مدد کے حوالے سے سوال کیا، اس کو موصوف نے جو استدلال پیش کیا، جو دلیل پیش کی قرآن اور روایات سے، وہ آپ کی خدمت میں ہم نے پیش کرنا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ اس کی وہ جو ویڈیو ہے اس کا جس طرح ہم اکثر کلپ وغیرہ لگاتے ہیں اپنی ویڈیو کے ساتھ، تو وہ کلپ لگایا جائے، لیکن ہمیں اس چیز کا پتہ چلا ہے کہ موصوف جو ہیں جیسے ہی ان کی بغیر مرضی کے ان کا ویڈیو کلپ استعمال کریں تو یہ کاپی رائٹ کلیم یا سٹرائک وغیرہ بھجواتے ہیں، اور جس کی وجہ سے پھر مسئلہ بن سکتا ہے۔ تو اس لیے ہم وہ ویڈیو کلپ تو نہیں لگا رہے، لیکن ہم آپ کو وہ اس کی ویڈیو وائس جو ہے وہ سنوائیں گے ضرور، اور اگر کسی کو لگے کہ جناب وہ کوئی جعلی استعمال کی گئی ہے تو وہ ان باکس کر کے ہمارے مرکز تبلیغات کے نمبر سے اس ویڈیو کا لنک جو جس کا کچھ حصہ آپ کو ہم سنوائیں گے وہ حصہ لے سکتا ہے۔ ہم قبل اس کے کہ آپ کو اللہ یاری مکاری کی وہ کلپ سنائیں اور اس کے دلائل سنوائیں کہ کتنے کو مضبوط دلائل موصوف رکھتا ہے غیر اللہ سے حاجات مانگنے کے اوپر، اس سے قبل ہم ایک دفعہ پھر اپنے نئے سننے والوں کو یہ بتانا پسند کریں گے اور پرانے سننے والوں کو جو ہے وہ دہرائی کروائیں گے کہ ہم محمد اور آل محمد علیہ السلام سرکار کی مدد کے باعنوان وسیلہ اور بامقام شفاعت قائل ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم وسیلہ اور شفاعت کے عنوان سے سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کی مدد کے نہ صرف قائل ہیں بلکہ محتاج ہیں، اور باعنوان وسیلہ میں صرف اپنی حاجات، صرف اپنی جو ہے وہ چسکوں والی زندگی گزارنے کے لیے چیزیں مانگنا یا اللہ سے لے کر دیں اس کی استدعا کرنا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم مطلب صرف اسی کے وہ نہیں ہیں، ٹھیک ہے ہم اللہ رب العزت کو ان ہستیوں کا واسطہ پیش کر کے اپنی حاجات بھی مانگتے ہیں، لیکن جو اصل ان کا منصب کا جو تقاضا ہے، جو فرائض منصبی ہیں یعنی ہدایت، یعنی انبیاء اور رسل کے بعد جو ائمہ طہار کا ایک سلسلہ ہے یا دیگر اولیاء کا، حتیٰ کہ جو علماء حق کا ایک سلسلہ ہے، جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ جو تعلیمات قرآن و اہل بیت سے ہدایت ملی ہے ان کو عامت الناس تک پہنچانا، عوام تک پہنچانا، اور سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کا بھی جو منصب ہے یعنی بعد از نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو ائمہ طہار کا منصب ہے، اس کا تقاضا اور اس کا فرض یہی ہے کہ وہ شریعت مقدسہ کی تشریحات اور توضیحات احکام قرآنی کو، تبلیغات کو عوام الناس تک پہنچائیں، اس کی محافظت کریں، اور جہاں شریعت کے کچھ مسائل میں ہر بندے کا ذہن بے بس ہو جائے تو پھر یہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا کیا ہے اس کی وجہ سے، اس کے وسیلہ سے، اس کے ذریعہ سے ان مشکل گتھیوں کو سلجھاتے ہیں۔ تو صرف ان کو ایک ہی نظر سے اپنی صرف سیلفش ہونے کی وجہ سے، صرف مطلب زیارات پہ بھی جتنے لوگ جاتے ہیں آپ جا کے ان پہ ذرا حلف قرآن پہ لیں کہ وہ مانگتے کیا ہیں وہاں سے، وہ یہی مانگتے ہیں، کوئی گاڑی مانگ رہا ہے، کوئی بنگلہ مانگ رہا ہے، کوئی اچھی نوکری مانگ رہا ہے، کوئی کمیٹی مانگ رہا ہے، کوئی بائک مانگ رہا ہے، کوئی اچھی بیوی مانگ رہا ہے، کوئی اچھی مطلب ترقی مانگ رہا ہے۔ مطلب ہدایت کے عنوان سے جب ان سے ہم نے لینا ہی کچھ نہیں تو پھر وہ کون سی مدد پیچھے رہ جاتی ہے کہ جو ان سے مانگنے کے لیے اتنا زور لگایا جاتا ہے، اور قرآن کی من پسند طویلیں پیش کی جاتی ہیں، روایات کو، ضعیف روایات کو آیات محکم آیات قرآنی پر ترجیح دی جاتی ہے، اور ہم جس مدد کے قائل ہیں اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ سرکار محمد و آل محمد علیہ السلام کی یہ مدد کم ہے کہ ہمیں اپنے رب کی معرفت عطا کی، ہمیں اس سے مانگنے کا سلیقہ سکھایا، ہمیں اس کے دربار میں پیش ہونے کا طریقہ سکھایا، ہمیں بتایا کہ وہ کن چیزوں سے راضی ہوتا ہے، ہمیں بتایا کہ کن چیزوں سے وہ اس کی ناراضگی جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، ہمیں بتایا کہ جناب آخرت میں معاملات کیا درپیش ہونے ہیں، اس کی تیاری دنیا میں کیسے کرنی ہے۔ تو یہ ساری جو مدد ہے محمد و آل محمد علیہ السلام کی، یہی وہ حقیقی مدد ہے کہ جس کے لیے دوسرے سے تعاون کا بھی حکم ہے، مدد کا بھی حکم ہے، اور جو استدلال موصوف پیش کر رہے ہیں ابھی آپ سنیں گے اس کا جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہدایت میں مدد ہے۔ باقی تو یہ پلس پوائنٹ ہے ان کے ماننے والوں کے لیے کہ ان کے ماننے والوں کے جناب دگنا ثواب کا ہے وعدہ ہے، ان کے ماننے والے جو ہیں بالآخر بہشت میں انشاءاللہ داخل ہوں گے، تو یہ تو ایک الگ موضوعات ہے۔ لیکن میرے عزیزو، باعنوان وسیلہ یا ان کے جتنے بھی فضائل ہیں، خصائص ہیں، وہ اگر اس لیے ہیں کہ ہم معاذ اللہ کو ہی چھوڑ کے براہ راست ان کو ہی پکار لیں، ان سے مانگ لیں کہ جی ایک ہی بات ہے، اس سے مانگ لیا، اس سے مانگ لیا، تو یہ ایک ہی بات والا نظریہ جو ہے اس کا خود سب سے پہلے رد جو ہے وہ قرآن اور اہل بیت کرتے ہیں۔ ایک ہی بات کیسے ہو سکتی ہے؟ مخلوق کبھی خالق کے درجے تک نہیں پہنچ سکتی، اور خالق کو کبھی تشبیہ نہیں دی جا سکتی مخلوقات سے۔
اللہ پاک کی ان کے اوپر عنایات، ان کے اوپر کرم نوازیاں یا ان کے اوپر جو فضل ہے اللہ پاک کے جو احسانات ہیں، اس کا ہرگز یہ مقصد تھوڑی ہے کہ آپ یہ انعامات اور یہ فضائل اور یہ فضیلتیں ان کو بخشنے والے اللہ کو ہی سائڈ پر کر دیں۔ یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ جس نے ان کو خلق کیا ہے، بنایا ہے، وہ اور یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ لیکن یہاں پہ وسیلے کی آڑ میں، مودت کی آڑ میں، عشق کی آڑ میں، مکثریت سے ڈرا کے، ابن تیمیہ کے افکار کا تھپا لگا کے لوگوں کو اتنا خائف کر دیا جاتا ہے کہ اگر کسی نوجوان کے ذہن میں کوئی سوال اس قسم کا آ بھی جائے تو وہ خود ہی بیچارہ بجائے کسی سے سوال کرے وہ اپنے آپ سے پہلے ہار جاتا ہے، ڈر جاتا ہے کہ یار کہ میں مقصر تو نہیں ہو رہا، میں تو فضیلت میں انکار کر رہا ہوں، میں تو فضائل کے اوپر شک کر بیٹھا ہوں، میں تو وہابی ہو گیا، میں تو فلانا ہو گیا۔ یہ سارے دھوکے ہیں، اور معاف کیجئے گا مکتب تشیع کا یہ نمائندہ نہیں ہے، یہ یاری مکاری جو ہے، یہ معاف کیجئے گا مجھے کہ یہ پھر ہماری شکست کا اعتراف ہے کہ جہاں ہم سے دلیل نہ بن پائے، ہم وہاں پہ صرف سمپل یہ کہہ کے کہ جناب اس کی توحید ابلیسی ہے، اس کی توحید ابن تیمیہ والی ہے، آپ جناب رائے فرار اختیار کر لیں، تو پھر یہ شکست ہے۔ آپ لوگوں کے پلے ککھ بھی نہیں رہتا صرف اس ایک بات پہ کہ جی توحید برادران اہل حدیث پیش کرتے ہیں، تو جو بھی اب توحید کی بات کرے گا وہ وہابی ہے، وہ ابن تیمیہ ہے۔ تو برادران اہل حدیث تو پھر اور بہت کچھ ایسا کرتے ہیں جو ہم بھی کرتے ہیں، وہ کرنا چھوڑے نا، پھر اس یاری مکاری سے کہیں نا کہ پھر مرد بنے، مرد کا بچہ بنے، اور واضح اعلان کرے کہ جو ابن تیمیہ کرتا رہا ہے، جو اہل حدیث برادران کرتے ہیں، آج کے بعد ہم میرے پیروکار کم از کم اس یاری کے جو حواری ہیں وہ یہ سب کچھ نہیں کریں گے، یعنی وہ حج نہیں کریں گے، وہ عمرہ نہیں کریں گے، وہ رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، جی وہ جمعہ نہیں پڑھیں گے، وہ پنجگانہ نماز نہیں پڑھیں گے، اور دلیل یہ پیش کرے کہ چونکہ یہ سارا کچھ مکتب اہل حدیث والے بھی کرتے ہیں، اس لیے آج کے بعد یاری کے حواری یعنی یاری کے پیروکار یہ سب کچھ نہیں کریں گے، اور ان سے بعید نہیں مستقبل کریم میں آپ دیکھیے گا کہ یہ یاری اور اس کے حواری کیا گل کھلاتے ہیں، اور مکتب تشیع کو جو بالکل ٹھکانے لگانے کا ان کا ایک مشن جو ان کو سونپا گیا ہے اس کے مطابق یہ چل رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ہفتہ وحدت یعنی 12 سے 17 ربیع الاول سرکار خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یوم ولادت کے جشن کو جناب یہ کہہ رہا ہے جی ایام محسنیہ منایا آپ، جناب محسن کی شہادت کے عنوان سے۔ تو یہ دوسروں کو بدعتی کہنے والا، دوسروں کے اوپر زبان دراز کرنے والا، یہ دجال صفت انسان، یہ شیطان صفت انسان، اور اس کی ٹیم بھی اس کی جیسی شیطانی صفات کی حامل ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بدعت نہیں ہے؟ یہ کسی امام نے یکم ربیع الاول سے جناب پورا ہفتہ 7 ربیع الاول تک ایام محسنیہ منائے ہیں، کسی ایک امام کا یہ حوالہ پیش کرے، بتائے، اگر اس میں دم خم ہے تو ثابت کرے۔ تو میرے نوجوانوں، یاری جیسے خناس کا ذکر ہو اور آپ کا بلڈ پریشر ہائی نہ ہو جب آپ کے پس منظر میں یہ چیزیں چلیں کہ تعریف قرآن کا قائل ہے، واضح صحیفہ کاملہ کی توہین کرتا ہے، واضح طور پر بدعات کو پروموٹ کرتا ہے، واضح طور پر اللہ سے مانگنے کا نام سن کر اس کو جو سانپ لڑتا ہے، جو اس کے تن بدن میں آگ لگتی ہے، تو یہ کوئی بھی جو غیرت مند، اتنی سی بھی غیرت رکھنے والا، غیرت ایمانی رکھنے والا انسان ہوگا، جب وہ اس قسم کی خرافات اور بکواسیات کو سنے گا، اس کا نارمل سی بات ہے، اس کے ایمان کا تقاضا ہے کہ تھوڑا سا وہ اپنے جذبات کا اظہار کرے۔ اگر نہیں کرتا تو اس کا مطلب وہ سمن بکمن امن، اس کو کوئی پرواہ نہیں، اس کا بس فرقہ بچنا چاہیے، اور یہی گیم یہ یاری کھیل رہا ہے۔ آپ لوگوں کے سامنے برادران اسلامیہ کے مقدسات بزرگان کی توہین کر کے آپ لوگوں کو اس کو پتا ہے کہ یہ دانا ہی کافی ہے۔ آج کل کے جو نام نہاد شیعہ اور مومنین ہیں ان کے لیے دانا کافی ہے، یہ دانا میں پھینکوں گا بس بات ختم۔ اور ایک اور انکشاف ہوا، میں کسی نے اسکرین شاٹ بھجوایا تھا کہ جناب جب اس کا لائیو چل رہا ہوتا ہے تو یوٹیوب پہ، پاکستان میں یہ سہولت میسر نہیں لیکن انٹرنیشنل یہ سہولت میسر ہے کہ یوٹیوب پر آپ لائیو کسی کو، وہ پتہ نہیں ڈالر کا کوئی نشان بنا ہوتا ہے یا گفٹ، وہ بھجوائیں تو پیسے جاتے ہیں۔ تو ہمیں انہوں نے دکھایا کہ جناب اس کے لائیو سیشن کے دوران اس کو کس طرح سے دھڑا دھڑ لوگ اس طرح سے سپورٹ بھجوا رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر یہ دکانداری اس کی چلنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس مرچ مسالے والا سودا ہو، اور مرچ مسالے والا سودا جو ہے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ شیعہ سنی نازک معاملات کے اوپر بدتمیزانہ اور گستاخانہ الفاظ کا استعمال کرے، ادھر شیعہ نوجوانوں کے جذبات بھڑکائے اور کچھ عقل کے اندھوں کو اپنا پیروکار، اپنا حواری بنائے، اور ادھر برادران اسلامیہ کے جذبات بھڑکائے تاکہ ان کو مزید مواد ملے کہ یار دیکھیں ہم آپ کو نہیں کہتے تھے کہ شیعہ جو وحدت کی بات کرتے ہیں، شیعہ جو ہمارے بزرگان اور صحابہ کرام کے احترام اور عزت کی بات کرتے تکیہ ہے، اصل یہ ہے جو یاری بتا رہا ہے۔ تو یہ فتنہ جو ہے یہ ایک آزمائش ہے، ایک فتنہ ہے۔ اس دجالی اور مکروہ شخص کا جو اصل مقصد ہے وہ خدا نخواستہ، میں اب آپ کو کیا بتاؤں، بہرحال میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ وہ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مذہب حقہ کی تبلیغ کرنا چاہتا ہے لوگوں کو، اس میں وہ لوگوں کو اس سے متنفر کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے ایک فتنہ کی آگ ہر وقت بھڑکی رہے، لوگ آپس میں علمی طور پہ گتھم گتھا ہوتے رہیں، میں اہل سنت کے کابرین کو بلاؤں اور ان کے جناب رہبران کا نام بدتمیزی سے لوں، بگاڑ کے لوں، پلٹ کے وہ بھی کوئی وار مکتب تشیع کے رہبران پر کریں، اور اس طرح یہ ایک گرما گرمی کا اور ایک شرارت کا ماحول جو ہے وہ چلتا رہے۔ چونکہ یہ چلتا رہے گا تو یاری کو پتا ہے کہ مجھ جیسے دجال کا روزی روٹی کا سلسلہ بھی یہاں سے چلنا ہے جی، اور میں نے جناب اس طرح گمراہ کرنا ہے لوگوں کو، اور میں نے اپنے آقاؤں کو خوش کرنا ہے کہ دیکھیں جناب میں اس آگ کو، فرقہ واریت کی آگ کو ایک سیکنڈ کے لیے بجھنے نہیں دیتا، ہر ہفتے آتا ہوں، اور ہماری التماس ہوگی
اور ہمیں اس کے لیے کوئی بھی صحیح اور کوشش کرنی پڑی، تگ و دو کرنی پڑی، ہم کریں گے کہ ہم جناب اداروں سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس طرح کے تھم نیلز، اس طرح کی گفتگو اور اس طرح کی توہین امیز لائیو ٹرانسمیشنز کا نوٹس لیا جائے اور کم از کم پاکستان کی سطح پر اس ملعون اس عیار کو بین کیا جائے۔ تو اب چلتے ہیں، سب سے پہلے آپ کو اس کی کچھ آڈیو سناتے ہیں، اور پھر محترم اللہ یاری صاحب نے جو استدلال پیش کیا ہے اس کے اوپر کچھ اپنی طالب علمانہ رائے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لہٰذا آپ سب سے پہلے یہ ذرا سماعت فرمائیں۔ مطلب اس طرح کا جواب نہیں ملا، یہ یا علی مدد جو ہم کہتے ہیں نا، اس پہ جو ہے دلیل مجھے چاہیے قرآن سے یا حدیث کی روشنی میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین یا من انصاری الی اللہ۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے حواریین سے کہا کہ کون ہے مجھے مدد دینے والا، یعنی میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ قرآن میں صحیح من انصار، میری مدد کرو۔ تو اگر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، وہ عیسیٰ ابن مریم انی اخلقکم من الطین کہیات الطیر، کہ میں پرندہ بنا کے اجازت دو، اجازت۔ اگر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام غیر خدا سے مدد مانگ سکتے ہیں تو ہم بھی امیر المؤمنین علیہ السلام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری ہیں، حواری کیا ان کے بھائی ہیں، ان کے نفس نفیس ہے، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اور بولو میری تو جی یہ یہاں پہ کوئی ایڈ اس کے چینل پہ چل گیا ہے، ایک شہریوں کو لانے والی کشتی کو آسٹریلیا، ان سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اور بولو لیکن وہ تو ظاہری اسباب ہے نا، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں۔ ظاہری کیا ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 دفعہ مسلمان، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ کسی دیوار سے کہنا السلام علیکہ تجھ پر میرا سلام ہو یا رسول اللہ ایھا النبی، یہ کسی دیوار سے کہہ رہے ہیں یا ان کو واقعا ان کو سلام پہنچتا ہے؟ یہ سب بکواس کر رہے ہیں مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، یہ ذرا حسن اللہ یاری کے حواری اس چیز کا جواب دیں کہ یہ جو اس نے ابھی لفظ بولا ہے، میں ابھی دوبارہ سنواتا ہوں، یہ سلام کر رہے ہیں یا سب مسلمان بکواس کر رہے ہیں؟ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اس کے اوپر یہ حواری کے جو اندھا دھند پیروکار ہیں اور اس کے جرثومے سے متاثر جو افراد ہیں، علمی جرثومے سے، وہ ذرا اس کا جواب دیں کہ کیا یہ ایک علمی شخصیت کو زیب دیتا ہے، ان کے شیخ کو، شیخ الشیطان کو یہ زیب دیتا ہے اس طرح کے بکواسیات کرنا کہ مسلمان سلام کرتے ہیں نبی خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر یا معاذ اللہ بکواس کرتے ہیں؟ یہ ذرا اس کے الفاظ سنیے، دوبارہ سنیے۔ اسلام السلام علیکہ تجھ پر میرا سلام ہو یا رسول اللہ ایھا النبی، یہ کسی دیوار سے کہہ رہے ہیں یا ان کو واقعا ان کو سلام پہنچتا ہے؟ یہ سب بکواس کر رہے ہیں مسلمان نماز پڑھتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے، دیکھیں اسلام پہنتے اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں نا، وہ ہمارے سامنے تو سنائی دے رہا، وہی اللہ جو ان کو پہنچاتا ہے، وہی اللہ جو ان کو پہنچاتا ہے سلام امیر المؤمنین علیہ السلام جو ان کے نفس سے نفیس ہے۔ فرمایا علی علیہ السلام کا نفسی، صحیح حدیث ہے اس مصنف ابن شیبہ میں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام بالکل میرے جیسے، بالکل میرے جیسے۔ اگر سلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے یا علی مدد بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کو پہنچتا ہے۔ اور بولو دیکھیں سر بات یہ ہے، مدد جو ہے نا ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، جو آپ نے مثال دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، اور اللہ نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو لوگ دنیا سے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کو اموات نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تمہیں پتہ نہیں، تم بیوقوف ہو، تمہیں شعور نہیں ہے نا، تمہیں شعور نہیں ہے، وہ لیکن زندہ ہے سر۔ ہاں جی جی جی، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں تو یہ بھی زندہ نا۔ امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے حیات میں مسلمان کہتے ہیں وہ مومنین کے ناصر تھے، مولا کا مطلب ہے ناصر، نصرت کرنے والے، تو موت کے بعد یہ ختم ہو گئے، تو اب بھی موت کے بعد بھی زندہ ہے نا۔ لیکن وہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے سر، سامنے نہیں ہے، سامنے نہیں جو آپ نے پہلے جی، یعنی ان کو سنائی نہیں دیتا نا، آپ کہتے ہیں ان کو سنائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، اس معاملے میں ہم جا ہی نہیں رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کا جس طرح سنائی دیتا ہے نہیں دیتا، سنائی دیتا ہے نہیں دیتا سر، بات تو سنیں نا سر۔ اچھا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی آپ نے مثال دی اپنے حواریوں سے، انہوں نے بولا کون ہے اللہ تعالیٰ کی برگاہ میں میری مدد کرے گا، وہ ان کے سامنے موجود تھے صحابیوں کے، ٹھیک ہے، ان سے انہوں نے مدد طلب کی۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ سامنے نہ ہو لیکن وہ سنتا ہو تو اسے مدد نہیں لے سکتے، تو یہ کہاں کہا بھائی؟ حضرت علی تو اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جنتوں میں، جی ہاں، کدھر ہے پھر؟ تو اگر اللہ کی جنت میں ہے تو آپ کا مقصد یہ ہے کہ ان کے پاس طاقت نہیں ہے مدد کرنے کی، یا وہ سنتے نہیں ہیں؟ کون سا یا دونوں منظور ہیں آپ کے؟ میرا یہ مطلب ہے کہ یہ ثابت نہیں ہے۔ کیا ثابت نہیں ہے؟ جو اس دنیا سے پردہ فرما دے بندہ، اس سے مدد نہیں مانگ سکتے۔ کس نے کہا؟ وہ حدیث مانگ سکتے ہیں، آپ بتائیں، ثبوت دے دیں۔ نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں مانگ سکتے، آپ دلیل لے کر۔ لیکن جو بندہ عمل کرتا تو جی محترم ناظرین سامعین، آپ نے گفتگو سماعت فرمائی، ابھی اور بھی کلپ ہے آگے، لیکن جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں اس کی عنوان سے اتنا کلپ کافی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ سب سے پہلے موصوف نے جس آیہ مبارکہ کا حوالہ دیا، سب سے پہلے اس نے جو علمی خیانت کی، علمی بددیانتی کی اس مکاری نے، اس دجالی نے، وہ یہ کی کہ اس نے آیہ مبارکہ کا اگلا حصہ بھی چھوڑ دیا
اور یعنی پچھلا حصہ بھی چھوڑ دیا اور اگلا بھی چھوڑ دیا. وہ آیا مبارک ہے کیا؟ آئیے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. اللہ اکبر. جی یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی 52 نمبر یعنی 52 نمبر آیت ہے کہ جس میں جو شروع ہوتی ہے فلما سے، فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ، یعنی کہ جب فلما پس جب محسوس کیا عیسیٰ ابن مریم نے ان کے کفر کو، یعنی آیا مبارکہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ جب عیسیٰ نے محسوس کیا کہ وہ لوگ کفر اختیار کر رہے ہیں، ان کے کفر کو محسوس کیا تو پھر بولے من انصاری الی اللہ، کون ہے الا اللہ، یعنی اللہ کی طرف، اللہ کے لیے، اللہ کے راستے میں میری مدد کرے. تو اب مجھے یہ بتائیے کہ اس نے یہ آیا مبارکہ کا پچھلا حصہ چھوڑا کہ جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے ان کے کفر کو محسوس کیا، یہ لفظ ہے آحسا یعنی ادراک کیا، محسوس کیا، کس کو؟ منہم الکفر، منہم الکفر، ان کے کفر کو محسوس کر لیا، بھانپ لیا، تو پھر بولے کہ کون ہے جو رائے خدا میں میری مدد کرے. اب مجھے یہ بتائیے کہ جس عنوان سے جناب عیسیٰ علیہ السلام سرکار، سب سے پہلا جو میرا وہ ہے کہ جس عنوان سے جناب عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے مدد طلب کی کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا معاون بنے، میرے ساتھ تعاون کرے، میری مدد کرے، کیا اس عنوان سے یا علی مدد بولنے والے جناب امیر کائنات سے مدد مانگتے ہیں؟ آپ بتائیے. یعنی مجھے یہ بتائیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے خدا نہ خواستہ اپنے حواریوں سے رزق مانگا ہے، اولاد مانگی ہے، بیماریوں کی شفا یابی مانگی ہے اپنے حواریوں سے؟ سب سے پہلے تو یہ بات کا جواب دیں مکاری یاری اور اس کے حواری کہ یہ چونکہ جملہ یا علی مدد کو ثابت کرنے کے لیے، یا اس طرح سے کہہ لیجئے کہ غیر اللہ سے براہ راست حاجات یا مدد طلب کرنے کے حق میں یہ دلیل پیش کی گئی اس آیہ مبارکہ کی، تو سب سے پہلے تو یہ دعوت فکر آپ کو ہے اور پھر آپ کے تھرو یاری مکاری اور اس کے حواریوں کو ہے کہ کیا جناب عیسیٰ نے اسی عنوان سے اپنے حواریوں سے مدد مانگی کہ جس عنوان سے ہم غیر اللہ سے حاجات مانگتے ہیں، یا معاملہ کچھ اور تھا جس کا خود اس آیہ مبارکہ کے شروع میں اللہ نے ذکر کیا کہ جب عیسیٰ نے ان کے کفر کو محسوس کر لیا، بھانپ لیا، تو پھر بولے کہ آؤ کون ہے تم میں سے جو اس راہ خدا میں میری مدد کرے. تو بتائیے کہ جس عنوان سے ہم غیر اللہ سے امداد مانگتے ہیں، حاجات مانگتے ہیں، کیا اسی عنوان سے جناب عیسیٰ نے مانگی؟ اور اگر آپ کہیں کہ جی بالکل انہوں نے بھی غیر اللہ سے مانگ لی تو ہم بھی غیر اللہ سے مانگ سکتے ہیں، تو پھر معذرت کے ساتھ معاف کیجیے گا کہ پھر آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، کم از کم 6 سے 7 آیات قرآنی کو جھٹلا دیا، مطلب قرآن کو جھٹلا دیا، چونکہ قرآن کہتا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کر سکتے تھے اپنی حیات میں، وہ پرندے کو پھونک مار کے مٹی کے پرندے کو اڑا بھی دیتے تھے اپنی حیات میں، وہ کوڑیوں کو شفا بھی دیتے تھے، وہ مادرزاد اندھوں کو بینا بھی کر دیتے تھے اللہ کے حکم سے. تو پھر جب یہ سب کچھ کرنے والا یعنی قصہ مختصر یار لوگوں کی زبان میں ولایت تکوینی کے حامل جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سب کچھ کر گزرنے کے باوجود اپنے حواریوں کی مدد کے محتاج ہیں، تو پھر خدا نہ خواستہ کیا یہ آیات الہی جو ہمیں اس طرح متوجہ کر رہی ہیں کہ میرے حکم سے مردے تک زندہ کر لیتا تھا، بیماروں کو شفا دے دیتا تھا، نابینوں کو بینا کر دیتا تھا، تو پھر بتائیے کہ اگر یہ مدد اس عنوان سے ہے کہ جس عنوان سے آپ اور میں غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو پھر جناب عیسیٰ علیہ السلام کے وہ صاحب کا سارے معجزات کا رد تو یہ بے وقوف خود کر رہے ہیں. آپ بتائیے. سب سے پہلا جو میرا سوال ہے کہ جناب عیسیٰ نے رزق، اولاد، شفا وغیرہ کے عنوان سے یعنی انہی عنوانات سے، جن عنوانات سے ہم غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اپنے حواریوں سے مدد مانگی؟ اچھا اب اگلا جواب بھی سنیے. اب یہ مطلب ادھوری بات نہ رہ جائے کہ جناب عیسیٰ نے جب اللہ کی راہ میں یعنی دین کی نشر و اشاعت میں، حق کو پہچاننے میں، توحید کو پھیلانے میں، اللہ کے علاوہ تمام خداؤں کا انکار کرنے میں، بدعات خرافات جو اس معاشرے میں پھیلی تھیں ان کے رد کرنے میں اپنے حواریوں سے، اپنے انصارین سے مدد مانگی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ وہ مدد ہے کہ جس کا حکم خود سورہ مبارکہ کی آیت نمبر، سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 2 تعاونوا علی البر والتقوی یعنی نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون کرو. تو جناب عیسیٰ نے تو اس آیت الہی کے مطابق ان سے مدد مانگی. لیکن اگر اس میں پھر بھی کوئی اٹک جائے تو آگے حواریوں کا جو جواب ہے وہ مزید بات کو کلیئر کر دے گا کہ یہ مدد کون سی مدد تھی. حواری کیا کہتے ہیں؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. آگے سے حواریوں نے کیا کہا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، کہ بے شک ہم ہیں مددگار اللہ کے، اللہ کے انصار. اور بے وقوف ہو، عقل کے اندھو، مجھے یہ بتاؤ کہ جب خدا نہ خواستہ اللہ ہی حواریوں کی مدد کا محتاج ہو گیا، معاذ اللہ، یہ حواریوں کی اتنی جرت ہو گئی کہ وہ اللہ کے بھی مددگار بن جائے اس پس منظر میں جس پس منظر میں عیاری مکاری نے یہ استدلال پیش کیا، تو پھر تو اللہ بھی معاذ اللہ حواریوں کی مدد کا محتاج ہو گیا کہ حواری کہہ رہے ہیں جی ہم آپ کو تو چھوڑیں، آپ کے اللہ کے بھی مددگار. اب عنوان کیا تھا؟ جناب عیسیٰ کا حواریوں سے مدد کا کہنا اور حواریوں کا یہ کہنا کہ نحن انصار اللہ ہے، کہ ہم ہیں اللہ کے مددگار. اب اس کا پس منظر یا وہ بات کس اس میں ہو رہی ہے وہ بھی آگے قرآن نے خود لکھا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم اللہ کے مددگار کیوں؟ آگے سے کہتے ہیں کہ امن باللہ واشہد بأننا مسلمون
ہم ایمان لائے اللہ پر اور ہم گواہ ہیں اس کی وحدانیت کے اور ہم ہیں مسلمان. یعنی اس سے تو مزید کوئی پیچھے شک و شبہ رہ ہی نہیں گیا کہ ہم اللہ کے مددگار کس عنوان سے کہ اس پہ ایمان لاتے ہیں. یعنی یہ پیغام کہ ہم اللہ کے مددگار کس عنوان سے کہ اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اس پیغام الہی کو, پیغام توحید کو ہم معاشرے میں پھیلانے میں, لوگوں تک پہنچانے میں آپ کی اور دین الہی کی مدد کریں گے. اور ہم گواہ ہیں اور گواہ ہیں اس کی وحدانیت کے اور ہم مسلمان یعنی ایمان لانے والوں میں سے ہیں, اسلام لانے والوں میں سے. تو حواریوں کے اس جواب کے بعد بھی اگر کوئی اس کو جناب صرف یہ کہ جناب عیسیٰ نے غیر اللہ سے مدد مانگ لی تو بس سب کچھ یہ ہو گیا, تو پھر اس کے اوپر دو سوال اور ہیں. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر جناب عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کی اور میری طرح مدد مانگی حواریوں سے ان امور میں کہ جن امور میں ہم جملہ عالی مدد استعمال کرتے ہیں یا دیگر مقدس ہستیوں کو پکارتے ہیں, تو پھر سب سے پہلے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو گزشتہ انبیاء کو پکارنا چاہیے تھا تاکہ بات ثابت ہو جاتی, الفاظ قرآن میں آ جاتے, ایک حجت اور نص قائم ہو جاتی کہ جناب مقدس ہستیاں جو دنیا سے تشریف لے جائیں ان کو اللہ کے ماں سوا بھی پکارا جا سکتا ہے, چونکہ اللہ نے ان کو بھی طاقت اب دعا سننے قبول کرنے کی دی ہوئی ہے. تو پھر تو جناب عیسیٰ کو حواریوں سے پہلے جناب داؤد, جناب سلمان, جناب موسیٰ, جناب ابراہیم, جناب نوح, جناب اسحاق, ان سب مقدس ہستیوں کو پکارنا چاہیے تھا. کیا جناب عیسیٰ نے گزشتہ انبیاء کو پکارا کہ آئیے میری مدد کیجئے, میرے انصار بن جائیے, یا سامنے جو حاضر میں کچھ ان کے اصحاب حواری بیٹھے ہوئے تھے ان سے مدد کی درخواست کی دین کی نشر و اشاعت کے لیے, پیغام الہی کو آگے پہنچانے کے لیے؟ تو اگر تو اس عنوان سے جملہ عالی مدد والے عنوان سے دیکھا جائے تو پھر جناب عیسیٰ کو تو ان مقدس انبیاء جو گزشتہ انبیاء تھے ان کو پکارنا چاہیے تھا پہلے. تیسری بات کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ تو جناب عیسیٰ چھوڑ پھر ان کے جواب سے تو وہ اللہ کے مددگار بھی ثابت ہو رہے ہیں. پھر آپ کیا کہیے گا, یا تو اس چیز پہ پھر منو ایمان لے کے آئے کیونکہ آپ نے ایک ظاہری بس مطلب پکڑ لیا نا, یا آپ تک پہنچا دیا گیا کہ دیکھیں جناب قرآن میں جناب عیسیٰ غیر اللہ سے مدد مانگ رہے ہیں, آپ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ بس نہ اگلی آیت نہ پچھلی آیت. تو پھر اس عنوان سے اگلی آیت کو بھی تو لیجئے اور پھر مانیے, اقرار کیجئے کہ جناب عیسیٰ کے حواری معاذ اللہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, جناب عیسیٰ سے بھی زیادہ ولایت تکوینی رکھتے تھے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو تو چھوڑو, وہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی بھی مدد کریں گے, اللہ کے بھی مددگار ہیں. پھر اس چیز کو منو تسلیم کرو, پھر بھاگتے کیوں ہو؟ پھر تسلیم کرو کہ حواری جو تھے وہ تو بھائی جناب عیسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ پاورفل تھے معاذ اللہ, ان سے زیادہ معجزات یا مدد اور مشکل کشائی کرنے کی طاقت رکھتے تھے. کیوں؟ اس کی دو وجہ. ایک تو جناب عیسیٰ جیسا صاحب موعظہ نبی, کوڑیوں کو شفا دینے والا, نبینوں کو بنا کرنے والا اللہ کے حکم سے, مردوں کو زندہ کرنے والا اللہ کے حکم سے, وہ جن شخصیتوں سے کہہ رہا بھائی میری مدد کرو, تو پھر ظاہر ہے وہ شخصیات معاذ اللہ آپ کے استدلال کے مطابق پھر جناب عیسیٰ سے زیادہ پاورفل ہوئی. اور پھر وہ اتنے پاورفل اور اتنے مشکل کشائیوں کے قادر حواری کہ وہ کہہ رہے ہیں نحن انصار اللہ, کہ ہم اللہ کے بھی مددگار ہیں, بے شک ہم اللہ کے بھی مددگار. تو پھر اگر آپ کے استدلال کو ٹھیک مانا جائے تو پھر تو میرے محترم وہ جناب عیسیٰ اور جناب عیسیٰ کے خدا اس کے بھی مددگار پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. پھر آج کے بعد ہم کسی اور کو نہیں پکاریں گے, ہم جناب عیسیٰ کے حواریوں کو پکاریں گے کہ بھائی وہ اتنی پاور رکھتے ہیں کہ وہ عیسیٰ کے بھی مددگار ہیں اور اللہ کے بھی مددگار ہیں. اگر ظاہری آپ نے اس کو لینا ہے اگلی پچھلی آیات کو چھوڑ کے, اور اگر قرآن کے مطابق لینا ہے تو میرے بھائیو یہ وہی مدد ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء سمیت ہر نبی نے اپنی امت سے, اپنے زمانے کے لوگوں سے, اپنے صاحب سے کہا کہ بھائی دین کی نشر و اشاعت میں میری مدد کرو, پیغام الہی پہنچانے میں میری مدد کرو, میرے بازو بنو, میرے دست و بازو بنو, ساتھی بنو. یہ وہ مدد ہے جس کا سورہ مائدہ میں حکم میں آپ کو بتایا کہ نیکی اور خیر کے کاموں میں تعاون کرو ایک دوسرے سے. یہ وہ مدد ہرگز نہیں ہے کہ جو آپ اور میں غیر اللہ سے مانگتے پھرتے ہیں, حاجات مانگتے ہیں, شفا مانگتے ہیں, اولاد مانگتے ہیں, روزی مانگتے ہیں, سلامتی مانگتے ہیں. یا جناب عیسیٰ نے اس عنوان سے مدد مانگی. اس کے بعد مجھے یہ بتائیے کہ ایک نہج البلاغہ میں اور دیگر بھی آپ کو مل جائے گا کہ اگر آپ نے صرف ظاہری وہ لینا ہے کہ غیر اللہ سے جناب مدد مانگی جناب عیسیٰ نے تو وہ جائز ہو گیا, تو پھر مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں ایک خطبے کے دوران, اس پہ میں نے پوری ویڈیو بنائی ہے, اس خطبے پہ اپنے ایک عامل کو لکھا کہ مجھے تمہاری اس فتنوں کی سرکوبی کے لیے خلاصہ پیش کر رہا ہوں اور پیغام حق کی نشر و اشاعت کے لیے مجھے تمہاری مدد درکار ہے. تو پھر وہ جو صحابی مولا تھا وہ تو معاذ اللہ آپ کے استدلال کے مطابق پھر تو وہ مولا کا بھی مشکل کشار مددگار ہو گیا معاذ اللہ آپ کے استدلال کے مطابق, چونکہ آپ ظاہری الفاظ کو پکڑتے. اچھا اس کو بھی چھوڑیے, جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو جناب مالک اشتر کی جب شہادت کی خبر پہنچتی ہے تو جناب امیر المومنین افسوس کے اظہار کے بعد فرماتے ہیں کہ مالک میرے لیے وہی مقام رکھتا تھا جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رکھتا تھا. اب آپ کے اس کے مطابق تو جناب مولا کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کے مددگار اور مشکل کشا ہیں. جی تمام انبیاء کو جو مختلف آزمائشوں سے نکالا وہ امیر المومنین نے نکالا آپ کے مطابق, یعنی قرآن کے مطابق تو اللہ نے نکالا آپ کے مطابق. تو پھر امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ مالک میرے لیے وہی مقام رکھتا ہے جو میں رسول اللہ کے لیے رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر مانیے کہ مالک اشتر بھی مولا کے مشکل کشا یا مددگار ہے معاذ اللہ, کیونکہ جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ جو میں رسول اللہ کے لیے تھا میرے لیے مالک وہی تھا. تو اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام انبیاء کے مشکل کشا جناب علی ہیں
تو پھر مالک اشتر کے بارے میں جناب امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ جو میں رسول کے لیے تھا یہ وہ میرے لیے تھا. تو پھر بتائیے المدد یا مالک اشتر جو ہے وہ تو ہمیں یا علی مدد سے بھی پہلے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ ٹھنڈے دماغ سے سوچیں. پھر آگے آئیے، آگے انہوں نے آ کے جناب وہ جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے کہ شہداء کو مردہ مت کہو، اپنے رب کے ہاں رزق پاتے ہیں لیکن زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. اچھا اب آپ مجھے بتائیے کہ آیت کا خاتمہ خود اس بات پہ ہو رہا ہے کہ تمہیں شعور نہیں، تم جانتے نہیں، تم ٹیوے اندازے گمان نہیں لگا سکتے کہ وہ زندہ ہیں، یہاں زندہ ہیں، برزخ میں زندہ ہیں، کہاں زندہ ہیں، رزق کون سا پاتے ہیں، کیسے پاتے ہیں. ان ساری قیاس رائیوں کو بند کر دیا اس آیہ مبارکہ میں یہ کہہ کر کہ تمہیں اس کا شعور نہیں. اچھا دوسرا مجھے بتائیں کہ یاری کو اور اس کے ہم خیالوں کو یہ آیہ مبارکہ کا پتہ ہے کہ جناب وہ شہید ہے اور شہید زندہ ہوتا ہے، اس لیے ان کو جس طرح اللہ کو دیکھیے، ایک فرق ہمیشہ یاد رکھیے گا، جب آپ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی سے حاجت مانتے ہیں تو آپ سیم اسی طرز تفکر سے اور اسی انکساری کے ساتھ اس سے مانگ رہے ہوتے ہیں جس طرح اللہ سے مانگا جاتا ہے. اگر نہیں، آ جائیے دلیل دیجئے، میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، میں آپ کو ایسی دعائیں دکھا دیتا ہوں، دعائیں مانگتے افراد دکھا دیتا ہوں. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا کسی امام نے، کسی معصوم نے، کیا ان کو نہیں پتا تھا ہمارے دادا بھی شہید، ہمارے پردادا بھی شہید، یعنی سید الساجدین کو نہیں پتا میرے بابا بھی شہید، میرے تایا بھی شہید، میرے دادا علی بن ابی طالب بھی شہید؟ تو کیا جناب سید سجاد نے پوری صحیفہ کاملہ میں اس تھیوری کو لے کے کہ چونکہ شہداء زندہ ہوتے ہیں اور اللہ کے ہاں سے رزق پاتے ہیں اس لیے براہ راست ان سے حاجات مانگنا جائز ہو گیا، پوری صحیفہ کاملہ میں کسی ایک دعا میں یہ استدلال پیش کرتے ہوئے اپنے بابا دادا سمیت اپنے تایا جان کو پکارا کبھی یا ان سے کچھ مانگا کبھی؟ نہیں. تو پھر دو ہی باتیں جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اقرار کیجئے کہ یہاں خدا نخواستہ ہمارا سید سجاد سے عقیدہ بڑا ہوا ہے معاذ اللہ، ان کو اتنی عقیدت اور معرفت حاصل ہی نہیں ہوئی مولا کائنات کے فضائل کی جتنی ہمیں معاذ اللہ ہو گئی، یہ تو ہو نہیں سکتا، ناممکن ہے. اور دوسری بات پھر یہ آپ یہاں یہ تسلیم کیجئے یا یہ پھر تسلیم کیجئے کہ جناب معرفت عقیدت بے شک ان کو بھی بہت تھی لیکن علم کے میدان میں 1400 سال بعد ہم پہ جو چیز انکشاف ہوئی، اس آیہ کی تفسیر ہوئی، وہ ان پہ نہیں تھی ہوئی معاذ اللہ. پھر یہ مان لیجئے ادھر بھی نہیں آتے آپ لوگ، یہ بھی نہیں مانتے، صرف مقصریت وہابیت کے فتوے، بس اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پلے ہے کیا؟ بس یہ مجھے بتا دیں. یہ علمی گفتگو ہے، یہ پورا میں لنک جس کو چاہیے مجھ سے لے لے، جا کے دیکھ کے 18-19 منٹ کی ویڈیو ہے، دیکھیں یہ علمی گفتگو ہے، یہ دلائل ہیں، یہ اس نے اس دن ہمیں دلائل دینے تھے. آیت کا نہ پہلا حصہ سنایا نہ بعد والا. اور اس عنوان سے میرے محترم ناظرین و سامعین سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 71 اس کا بھی میں ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. اس عنوان سے تو پھر سارے مومنین ایک دوسرے کے مشکل کشار مددگار ہیں. اگر جو عنوان جناب یاری مکاری نے پیش کیا ہے اگر آپ اس حساب سے دیکھیں تو پھر سارے ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے نہ صرف مددگار ہیں بلکہ مشکل کشا ہیں. کیوں؟ کیونکہ سورہ مبارکہ کی آیت نمبر سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ارشاد رب العزت ہے کہ اور مومن مرد اور مومنہ عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. کیوں مددگار ہیں؟ اب یہ بھی دیکھیں، اب جو آپ کو کسی موقع پہ یہ بھی سننا پڑے گا کہ جناب قرآن خود کہہ رہا ہے کہ مومنین ایک دوسرے کے مددگار ہیں تو امیر المومنین نہیں ہو سکتے. آگے سے واہ شروع ہو جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن اسے کہیے گا کہ آپ کو آیت کا اگلا حصہ بھی سنائے نا، اگلا حصہ بھی سنائے کہ جناب جو مومنین مرد اور مومنین عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں، خیر خواہ ہیں، تعاون کرنے والے ہیں. وہ کیوں ہیں؟ اس لیے آیت ہے، یہ آیت ہے کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں. یہ مدد ہے وہ ایک دوسرے کی جو کرتے ہیں. وہ رزق، اولاد، روزی روٹی، بیوی، شفا، اولاد یہ ایک دوسرے سے نہیں مانگتے، نیکی کا تعاون حکم دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور برائیوں سے منع کرتے ہیں. یہ ان کی آپسی مدد ہے جس کا ذکر ہے. اچھا جی، وہ نیک کاموں کی طرف ترغیب دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. بس یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ رب العزت رحم فرمائے گا، اور بے شک اللہ بڑا غالب آنے والا، حکمت والا ہے. لو جی، اب یہاں تو اگر یاری اور اس کے ہم خیالوں کا استدلال مان لیا جائے میرے محترم ناظرین و سامعین، پھر تو ہم ایک دوسرے کے سارے مددگار ہیں. ہمیں تو اوپر جانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، لوڑ ہی کوئی نہیں، نیڈ ہی کوئی نہیں. ہم تو باحکم قرآن ایک دوسرے کے مددگار ہیں. آئیے کوئی مجھ سے معاذ اللہ نوکری مانگے، میں کسی سے جناب شفا مانگوں، کوئی جا کے کسی سے، یہ چیزیں نہیں ہوتی میرے محترم ناظرین و سامعین. قرآن میں جہاں انبیاء کا ذکر ہے کہ انہوں نے لوگوں سے کوئی مدد مانگی، یا وہ سلطان النصیرہ والی جو آیت ہے وہ بھی دیکھیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ وہ اللہ سے ہیں کہ تو مجھے مددگار عطا فرما، لیکن یہ دین کی نشر و اشاعت میں مجھے کوئی دست و بازو عطا فرما. براہ راست جا کے تو نہیں کہا کہ اٹھیے جی آپ میرے دستے بازو باندھیے یا میرے سلطان النصیرہ باندھیے، اللہ سے کہا. یہاں بھی جناب عیسیٰ نے جب ان کا کفر محسوس کیا مطابق قرآن تو ان سے کہا کہ آؤ یار بتاؤ تم میں سے کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار ثابت ہو اس پیغام کی نشر و اشاعت. انہوں نے کہا جناب ہم ہیں اور ہم انصار اللہ بھی ہیں. اور آگے کہا کہ کیونکہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور اس چیز پہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے. یعنی آپ جو خلاصہ ہے کہ آپ برحق نبی ہیں اور اللہ ایک ہے اور ہم مسلمانوں میں سے ہیں. یہ اس بات پہ آیت ختم ہوتی. میرے محترم ناظرین و سامعین، اس کا ہر کسی مطلب نہیں ہوتا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ یا اللہ مدد بحق محمد و آل محمد،
یا اللہ مدد بحق معصومین علیہ السلام، وہ ابن تیمیہ صاحب بن گئے ہیں، وہ برادران اہل حدیث میں سے ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے محترم ناظرین و سامعین کہ وہ بندہ قرآن اور اہل بیت سے آگے بڑھنا نہیں چاہتا، وہ نہیں چاہتا کہ جس چیز کی طرف کبھی اہل بیت نے زبان سے وہ کلمات ادا نہیں کیے میں اس کو اپنی عقیدت اور عشق کے نام پہ ادا کرنا شروع کر دوں اور اس کا پرچار کرنا شروع کر دوں، یا کم از کم اس کی حمایت کرنا شروع کر دوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہم پہ مختلف کلپس میں اور مختلف جگہوں پہ گفتگو کے دوران ہم پہ یہ الزام لگ رہا ہے کہ ہم جملہ یا علی مدد کہنے والوں کو مشرک کہہ رہے ہیں، شرک کے فتوے بانٹ رہے ہیں، شرک کے فتوے بانٹنے کی نہ ہمارے پاس اتھارٹی ہے اور نہ ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہم قصوروار صاحبان امامہ کو ضرور سمجھتے ہیں کہ جو نظریہ ولایت تکوینی کی آڑ میں، وسیلے کی آڑ میں لوگوں کو اس طرف لگا رہے ہیں اور ڈیفینڈ کرتے ہیں، لیکن عام سادہ لوگ عوام جو بیچاری مجالس کو ایک یونیورسٹی سمجھتے ہوئے جو وہاں سے ملتا ہے اس کو دین کا حصہ سمجھ لیتے ہیں، ان کا اتنا قصور ضرور ہے کہ وہ تحقیق نہیں کرتے، وہ خود پڑھتے نہیں ہیں، قرآن نہیں پڑھتے، احادیث نہیں پڑھتے، صحیفہ نہیں پڑھتے، نہج البلاغہ نہیں پڑھتے، یہ قصور ہے ان کا۔ باقی ظاہر ہے کہ ایک بندہ جب دیکھے گا کہ یار حجت الاسلام والمسلمین قمی اور نجفی سرکار اتنا بڑا ماما، اتنا بڑا نام جب یہ کہہ رہا ہے جائز ہے تو پھر جائز ہوگا۔ اس لیے ہمیں یہ پروپیگنڈا آپ کرتے نہیں، آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا سوائے کالک کے، جو انشاءاللہ علمی طور پہ جھوٹوں کے منہ پہ، کذابوں کے منہ پہ ملی جائے گی، اللہ کی طرف سے ملی جائے گی، اس کے علاوہ آپ کے ہاتھ کچھ نہیں آنا، چونکہ نہ ہم نے کبھی کسی پہ فتویٰ دیا ہے، نہ مجاز ہے فتویٰ دینے۔ ہم جملہ یا علی مدد جو ہم خود ان کی مدد کے قائل ہیں، محتاج ہیں۔ مولا علی علیہ السلام امیر المومنین کی مدد کا کون محتاج نہیں ہوگا، جو مومن بھی ہو اور مدد امیر المومنین کا محتاج نہ ہو، لیکن اس مدد میں اور جس عنوان سے آپ مدد کہتے ہیں اس میں فرق ہے میرے بھائی۔ ہم جس مدد کے محتاج ہیں اور تسلیم کرتے ہیں وہ یہ کہ جناب امیر المومنین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی معصوم ہستیاں، ان کی مدد کے بغیر نہ ہم اللہ کی معرفت رکھ سکتے تھے، نہ توحید کو پہچان سکتے تھے، نہ قرآن سمجھ سکتے تھے، اور ان کی مدد کے بغیر ہم اپنے نفوس کا تزکیہ نہیں کر سکتے تھے، ہم علم و معرفت حاصل نہیں کر سکتے تھے، اور ان کی مدد کے بغیر، ان کی شفاعت کے بغیر اور ان کی تصدیق کے بغیر اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت والے دن مطلب ہمارے اوپر جو اس کا انعام و کرام ہونا ہے اس میں ان کی مدد اور ان کی شفاعت کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ اضافہ ہو سکے یا وہ ہم پاس بھی کر سکے امتحان، چونکہ ہمارے اعمال تو کئی ریاکاری کا شکار نکلنے ہیں قیامت والے دن، کئی ناقص نکلنے ہیں، کئی بغیر معرفت، وہ تو وہیں پہ وہ ہو جانا پورا۔ ان ہستیوں کو اللہ اذن دے گا تو یہ شفاعت کریں گی تو ہماری جناب وہ بیڑا پار لگے گا، تو ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہم اللہ کو چھوڑ کے میں بار بار یہ کہتا ہوں، اللہ کو چھوڑ کے براہ راست کسی ہستی سے رزق، اولاد، شفا نہیں مانگ سکتے۔ کیوں؟ مجھے آبجیکشن نہیں، میری کیا اوقات ہے، مولا علی کو آبجیکشن ہے۔ مکتوب نمبر 31 وصیت نامہ امیر المومنین، بیٹا حسن یعنی امام حسن کو وصیت لکھوا رہے ہیں، جب سوال کرنا پروردگار سے کرنا، کیونکہ دینا نہ دینا بس اسی کے اختیار میں۔ سید سجاد کو آبجیکشن ہے، امام صادق علیہ السلام کو آبجیکشن۔ اس لیے اگر ہم ڈر جاتے ہیں کہ بھائی خدا نہ خواستہ یہ معاملات اگر شرک والے معاملات قیامت میں نکل آئے تو ہمارے پلے کیا رہ جانا ہے، تو اس ڈر کو، اس احتیاط کو آپ مقصریت کا نام دیں، آپ ابن تیمیہ کا نام دیں، وہ آپ کو مبارک۔ یاد رکھیے گا دنیا سے آپ نے بھی چلے جانا، میں نے بھی چلے جانا، انشاءاللہ قبر کی پہلی رات ہی پتہ چل جائے گا توحید کیا ہے، قبر کی پہلی رات ہی چانن ہو جائے گا انشاءاللہ کہ اللہ کے ماں سوا دوسری ہستیوں کو بھی وسیلے کی آڑ میں اسی طرح کا پروٹوکول دینا یہ کیا ہے، یہ لگ پتہ جائے گا۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ منکر اہل بیت یا بغض اہل بیت کے مارے لوگوں کو پہلی رات ہی انشاءاللہ چانن ہو جائے گا کہ اہل بیت کیا تھے، اسی طرح یہ برابر کا کام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العزت اپنے لیے کیے گئے تمام حج منہ پہ دے مارے، نمازیں منہ پہ دے مارے، روزے منہ پہ دے مارے، کیوں؟ کیونکہ تیرے دل میں بغض اہل بیت تھا۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ادھر وہ اپنے جناب نام پہ عزاداریاں، محبت کے نام پہ غلو و شرک ہر چیز قبول کر لیں کہ جناب تم ہمارے مانی تھے، نہیں، ادھر بھی منہ پر ماری جائیں گی تمام مودت اور عزاداریاں، کیوں؟ کہ تیرے عقائد شرکی عقائد تھے۔ اگر اللہ ہماری خاطر اپنے لیے کیے گئی عبادات کو منہ پہ مار سکتا ہے تو ہم بھی اللہ کی توحید کی خاطر اپنے محبتیں، اپنے لیے کی گئی عزاداریاں، اپنے نام سے کیے گئے جناب مناظرے مباحثے سے ہر چیز تمہارے منہ پہ مار دیں گے اگر تمہارے عقائد شرکیہ نکلے۔ یہ ہے وہ منزل، یہ ہے وہ مقام جس کی دعوت ہم آپ کو دیتے ہیں کہ توحید کو ماننے سے اگر بندہ وہابی ہو جاتا ہے تو پھر سب کچھ وہ چھوڑ دیجئے جو برادران اہل حدیث کرتے ہیں، کیونکہ پھر آپ نے ان میں کیا فرق، حج وہ بھی کرتے آپ بھی کرتے، نماز وہ بھی پڑھتے آپ بھی پڑھتے، تو اسی طرح توحید کے وہ بھی قائل ہیں تو ہم بھی قائل ہو جائیں گے۔ تو بس صرف اس ایک وجہ سے، یعنی آج تک شباز اصفہانی ہو، وہ جو ایک چمونہ ہے علمی چمونہ، یا وہ دوسرا ہو یاری اور اس طرح کے جو ہیں، اور یہاں پھر یہ صوفی گروپ ہو، ملنگی گروپ ہو، یعنی ان کے پاس آج آ کے آخری جو دلیل بچتی ہے روحانی وہابی ہے، روحانی ابن تیمیہ کا پیروکار ہے، بس۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔